حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں شہرام کو آخر زینیا کی چالوں کے بارے میں کب پتہ چلے گا کہ وہ جان بوجھ کے شہرام کو اس کے گھر والوں سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور دوسری طرف کیا ڈاکٹر نمرا کی بات سننے کے بعد زرار کو فریال کے ساتھ منگنی کرنے پر پچھتاوا ہونے لگے گا؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کرنے والے ہیں۔ زینیا جہاں ایک طرف گھر میں نشاط بیگم اور شانزے کو شہرام سے دور کرنے کی سازشیں کر رہی ہے، وہیں شہرام کے آفس سے فریال کو بھی نکلوانا چاہتی ہے، جس کے لیے وہ آفس امپلائی زارا کا استعمال کرنے والی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ زارا کو آلریڈی فریال زیادہ پسند نہیں ہے۔ جس طرح شہرام فریال کو ہر کام کا کریڈٹ دیتا ہے اور اس کے کام کو سراہتا ہے، زارا کو فریال سے بہت حسد محسوس ہوتا ہے۔ اب شہرام جب فریال کو نئی گاڑی آفر کرتا ہے اور ساتھ ہی اسے کہتا ہے کہ مس فریال، آپ کو جلد سے جلد ڈرائیونگ سیکھ لینی چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اب آپ بسیں بدل بدل کے آفس آئیں، کیونکہ آپ ہمارے آفس کی سب سے کمپیٹنٹ امپلائی ہیں، تو آفس کی طرف سے یہ آپ کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے۔ اب اتفاق کی بات دیکھیں کہ عین اسی وقت زینیا آفس آتی ہے، اور جب وہ یہ سب سن لیتی ہے تو دل میں تو یکدم حسد کی آگ بھڑکتی ہے، لیکن زینیا کو اپنے ان ایموشنز پر کنٹرول کرنا آ چکا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ شہرام کو صرف تحمل مزاجی کے ساتھ ہی جیتا جا سکتا ہے۔ تبھی وہ شہرام کے سامنے تو فریال کو مبارکباد بھی دیتی ہے، اور ساتھ ہی شہرام سے کہتی ہے کہ ایک اور گڈ نیوز بھی آپ کو سنانی ہے، فریال میری بھابھی بننے والی ہے۔ شہرام اس بات پر سچ میں بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ فریال کو ہنستا بستا دیکھنا چاہتا ہے۔ بہرحال زینیا اسی وقت فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ ایسا چکر چلائے گی کہ اپنے بھائی زرار کے دل میں یہ درار ڈال دے کہ فریال اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ صرف اسی کے ساتھ نہیں بلکہ اس کی بہن زینیا کا گھر بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی فریال شہرام کے ساتھ پسے پردہ چکر چلا رہی ہے۔ اور جب ایک دفعہ زرار کو اس بات کا یقین آ جائے گا تو ظاہر ہے زرار فریال سے اپنی انگیجمنٹ ختم کر دے گا، جس کے بعد شہرام بھی بدنامی کے ڈر سے یقیناً فریال کو آفس سے نکال دے گا۔ لیکن ناظرین، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ زینیا کی یہ سازش کچھ حد تک تو کام کرے گی، لیکن اس کے بعد یہ اسی کے خلاف چلنے والی ہے۔ خیر، فی الحال تو زینیا نے گھر میں محاذ کھڑا کر لیا ہے کہ نشاط بیگم کو تو وہ شہرام کی نظروں میں گرا ہی چکی ہے، اب شانزے جو کہ شہرام کی بہت ہی پیاری بہن ہے، اسے بھی شہرام کی نظروں میں گرانا ہے۔ شہرام کو محسوس ہونے لگے کہ وہ جیسا اپنی بہن کو سمجھتا ہے وہ ایسی ہرگز نہیں ہے، بلکہ بہت ہی چالاک ہے، جس نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ تبھی شانزے کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑتی ہے اور کہتی ہے، شانزے، میں اپنی اور شہرام کی محبت میں آنے والی ہر ایک چیز کو کاٹ کے پھینک دوں گی۔ اب شانزے جو پہلے ہی زینیا سے بہت خوف زدہ ہو چکی ہے، اور جس طرح سے زینیا نے شانزے کا بازو مروڑا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو وہ زینیا کو پرے دھکا دیتی ہے، اور زینیا جیسے ہی صوفے پر گرتی ہے تو عین اسی وقت جناب شہرام گھر میں داخل ہوتا ہے، اور زینیا فوراً ہی شہرام کے سامنے وکٹم کارڈ کھیلتے ہوئے کہتی ہے کہ شہرام دیکھے نا شانزے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے مجھے اس زور کا دھکا دیا ہے۔ اب ناظرین، شہرام جس نے اپنی بہن شانزے کو کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، لگتا ہے کہ اس بار زینیا کی وجہ سے اس کی اچھی خاصی انسلٹ کرنے والا ہے، جبکہ نشاط بیگم اور معید صاحب سے بھی اب یہ سب باتیں برداشت سے باہر ہو جائیں گی، جبکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھلے ہی ہم زینیا کا اصل چہرہ دیکھ چکے ہیں، لیکن زینیا کی محبت کی پٹی ایسی شہرام کی آنکھوں پہ بندھی ہے کہ ہم شہرام کو زینیا کا اصل چہرہ دکھانا چاہیں بھی تو وہ کبھی نہیں دیکھے گا۔ معید صاحب فیصلہ کرتے ہیں، نشاط بیگم سے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے اب شہرام کو اپنی بیگم کو لے کے ہم سے الگ ہو جانا چاہیے، جبکہ نشاط بیگم جو اپنے دونوں بچوں سے ہی بے حد محبت کرتی ہیں، شہرام کے الگ ہو جانے کی بات پر تڑپ اٹھیں گی، جبکہ معید صاحب جو ایک دور اندیش انسان ہے، نشاط بیگم کو سمجھاتے ہیں کہ موجودہ حالات بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس طوفان کے آنے سے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ ویسے مجھے بھی ناظرین معید صاحب کا فیصلہ کافی حد تک ٹھیک لگ رہا ہے، کیونکہ زینیا یہاں رہ کر تو نشاط بیگم اور شانزے کو مسلسل ذہنی اذیت کا شکار رکھے گی۔ اگر زینیا اور شہرام الگ ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے زینیا نے اپنی حرکتیں تو نہیں چھوڑنی، آہستہ آہستہ شہرام کو خود ہی زینیا کا اصل چہرہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔
کیونکہ اس کے بعد زینیا وہی سب کرے گی جو اس کی ساس اسے کرنے سے منع کرتی تھی، یعنی ہر وقت دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنا، گھر میں ذرا بھی دھیان نہ دینا، اور پھر اس کے بعد چونکہ نشاط بیگم کو یہ پسند نہیں کہ ان کی بہو میڈیا میں کام کرے، تو زینیا نشاط بیگم کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کا بیٹا اب آپ کی باتوں پر نہیں بلکہ میرے اشاروں پہ چلتا ہے، میڈیا میں کام بھی سٹارٹ کر دے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ یہی شہرام جو خود زینیا کو میڈیا میں کام کرنے کی اجازت دے گا، آگے چل کے اسے بھی پچھتانا پڑے گا، کیونکہ شہرام کی اوپوننٹ ایجنسی بھی زینیا کو اپروچ کرے گی اور اسے اتنی بڑی اماؤنٹ آفر کرے گی کہ زینیا کو وہ آفر ایکسیپٹ کرنا ہی پڑے گی، جبکہ شہرام کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا تو ظاہر ہے وہ بہت ہرٹ ہوگا، لیکن شاید زینیا اس وقت شہرام کے ہرٹ ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھے گی۔ فی الحال تو زینیا شہرام پر خود کو اتنا امپوز کر رہی ہے کہ اسے کہتی ہے کہ شہرام، میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے ایسی محبت کریں جو دنیا میں کبھی کسی مرد نے کسی عورت سے نہ کی ہو۔ اب شہرام کو زینیا کی ایسی باتوں سے تھوڑی تھوڑی گھٹن ہونا تو محسوس ہو چکی ہے، تبھی وہ زینیا کو سمجھاتا ہے کہ زینیا، مجھے لگتا ہے کہ تم میری محبت کو لے کے کچھ زیادہ ہی پوزیسو ہو، لیکن ایسی محبت صرف فینٹیسیز میں ہی ایگزسٹ کرتی ہے، ریئل لائف میں ایسی محبت نہیں ہوتی، کیونکہ ایک انسان صرف کسی ایک کا ہو کے نہیں رہ سکتا، اس نے تمام رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ دوسری طرف جناب سیرت نے زرار کے ساتھ فریال کی منگنی تو کر دی ہے، لیکن جیسا کہ زینیا نے اپنی ماں سے کہا ہے کہ بے فکر ہو جائیں، زرار بھائی کی شادی کبھی بھی فریال کے ساتھ نہیں ہوگی، تبھی سیرت اندر ہی اندر زرار کے لیے مزید رشتے بھی دیکھ رہی ہے اور ایک بہت ہی امیر اور خوبصورت لڑکی کا رشتہ زرار کے لیے فائنل بھی کر چکی ہے۔ جبکہ ادھر زرار کو جب ڈاکٹر نمرا کہتی ہے کہ تم مہک کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو زرار، جبکہ تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم دونوں ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہو، اور مہک جب بھی تمہارا نام لیتی ہے تو بری طرح سے رو پڑتی ہے، یقیناً مہک کے دل میں کوئی ایسی بات ہے جو اس نے ابھی تک مجھے بھی نہیں بتائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آگے چل کے شاید وہ بات تم سے شیئر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں مہک کو اس طرح دھوکہ دینے پہ اور آگے منگنی کرنے پر پچھتانا پڑے۔ اور ناظرین، اب ہوگا یہی، نمرا جب مہک کو بتائے گی کہ زرار نے اپنی کزن فریال کے ساتھ منگنی کر لی ہے تو مہک جو ابھی تک تو ڈاؤٹ میں تھی، اب اسے یقین ہو جائے گا کہ زرار کی بہن نے جو مجھے ویڈیو دکھائی تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، زرار ادھر مجھ سے بھی محبت کے ڈرامے کر رہا تھا اور ادھر پسے پردہ اپنی کزن فریال کے ساتھ بھی محبت کا کھیل رچا رہا تھا۔ تو اب چونکہ مہک کی ماں کی حالت خراب ہے اور مہک کے فادر اسے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پاکستان آ کے اپنی ماں سے مل جاؤ، یہ علاج بھی نہیں کروا رہی، ہو سکتا ہے تم آؤ تو اسے کنونس کر سکو علاج کے لیے۔ مہک اب جلد ہی پاکستان آئے گی اور صرف زرار کو شرمندہ کرنے کے لیے اس کے پاس جائے گی، اسے منگنی کی مبارکباد دینے کے لیے، لیکن زرار جب مہک پر ہی سارا ملبہ گرائے گا کہ تم مجھے چھوڑ کے یوں اچانک غائب ہو گئی تھی تو میں نے مجبوری کے تحت ہی فریال سے منگنی کی ہے، یہاں پر ہو سکتا ہے مہک زرار کو ساری حقیقت سے آگاہ کر دے کہ تمہاری ماں تمہارے کہنے پر ہمارے گھر رشتہ لینے تو آئی تھی، لیکن وہ صرف ہمیں ذلیل کر کے گئی تھی، اور پھر کس طرح تمہاری بہن زینیا نے پہلے ہی مجھے ویڈیو دکھا دی تھی کہ ادھر تم مجھ سے محبت کا ڈرامہ کر رہے ہو اور ادھر تمہارا اپنی کزن فریال جس کے ساتھ اب تمہاری منگنی بھی ہو چکی ہے چکر چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں زرار اس سچائی کے سامنے آنے کے بعد سیرت اور زینیا کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور کیا فریال کے ساتھ اپنی منگنی قائم رکھتا ہے یا پھر مہک کو واپس اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، ویسے آپ زرار کے ساتھ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی محبت مہک کو یا پھر فریال کو جو زرار سے دل ہی دل میں بچپن سے محبت کرتی ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔